السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر ہماری اس مستعار زندگی میں اللہ عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ معروف کتاب الداء والدواء میں سے ان کا ذکر کردہ جو عنوان تھا کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو فریب دیے ہوئے آخرت کو فراموش کر کے اس دنیا میں دن گزار رہے ہیں، اور لمحہ بے لمحہ ان کا حساب و کتاب قریب تر آ رہا ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں، لوگوں کے یہ گمان ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اللہ احکم الحاکمین انہیں آزمائش میں نہیں مبتلا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب و کتاب بہت ہی قریب آ چکا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اعراض کیے بیٹھے ہیں۔ تو لوگ انسان کا محض یہ دنیاوی دھوکے میں مبتلا ہونا، اس بارے میں ابو عبداللہ شمس الدین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ خبردار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے خیالات کو چھوڑ دیں۔ یہ بالکل دنیا ایک عارضی ایک پیریڈ ہے امتحان کا، جو کہ اس مسافر کی طرح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے وہ ٹھہرتا ہے، اور جب وہ آرام کر لیتا ہے تو آرام کرنے کے بعد، سستا لینے کے بعد، وہ پھر اپنی منزل کو رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اصل منزل جو ہے، منزل مقصود، وہ اس پر وہ رواں دواں ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی جو اصل منزل مقصود ہے وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی یہ زندگی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک اپنا سرائے ہے، بالکل عارضی گھر ہے۔ اور پھر جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ متاع الدنیا وما متاع الدنیا الا متاع الغرور، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور ایک کھیل اور تماشا ہے۔ تو انسان کو یہی چاہیے کہ وہ اس دنیا کو عارضی سرائے سمجھ کر، ایک امتحان گاہ سمجھ کر آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہو تو ایک عقل مند شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے اگر یہ نقد دنیا جو اس کے سامنے ہے اس کو اگر وہ لیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی جہالت پہ مبنی، اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو صرف اپنی عمر کا حساب کر لے کتنا وقت اس کو دیا گیا ہے، اور اس وقت کے لیے جو آخرت میں امتحان ہے اس کے لیے دن کتنا بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دن ہے آخرت کا، وہ جو گزرتے ہیں آخرت کے دن، وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہیں۔ اور پھر جو اللہ کے ہاں یہ جو دن ہے حساب و کتاب کا 50,000 برس کا، یہ 50,000 برس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ وہ 1000 برس کے حساب سے، یعنی ہر سال اللہ کے ہاں جو 1000 برس کا ہے اس کے آگے 50,000 برس ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس میں ایک معمولی نسبت بھی نہیں، انسان کی پوری زندگی اگر اس کو دی جائے آخرت کے اس ایک دن حساب و کتاب کی مقابلے میں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول، پھر ایک عقل مند انسان جو ہے وہ یہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ
ایثار العاجل فی ہذہ المدہ الیسیرہ، کہ اس چھوٹی سی مختصر سی دنیا کی زندگی جو ہے جس میں وہ سفر کر رہا ہے اس کو ترجیح دے، وحرمان الخیر الدائم فی الآخرہ، اور آخرت کی بھلائیاں اور اس کی نعمتیں اور خوبیاں ان کو اگنور کر دے، ان کو چھوڑ دے، ختم کر دے۔ تو فرمایا کہ ام ترک شیء حقیر صغیر منقطع عن قرب، یا یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے ایسی حقیر اور صغیر معمولی چیز جو کہ عنقریب ختم ہونے والی ہے اور جس کا کوئی انسان کے بس کی بات بھی نہیں، جس پر اختیار نہیں، اور کوئی یقینی صورتحال بھی نہیں کہ کب تک یہ وقت ہے اس کے پاس، کس وقت جو ہے وہ وقت آ جائے اور اللہ کے فرشتے اس کو اچک لیں اور لے جائیں، جو کہ ایک وقت مقرر ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس پر بھی اس کو کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی اس کا علم ہے، تو اس پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ تو اب امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا قَوْلُ الْآخَر، دوسرے شخص کا یہ کہنا کہ جو کہ دوسرے شخص کی یہ بات اور دھوکہ تھا، لَا أَتْرُكُ مُتَيَقِّنًا لِمَشْكُوكٍ فِيهِ، کہ میں ایک یقینی چیز کو شک والی چیز کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہوں، اور وہ دنیا ہے، تو مشکوک ہے، وہ شک کے بارے میں شک کرتا ہے آخرت کے بارے میں، تو فَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کیا؟ اما ان تکون علی شک من وعد اللہ و وعیدہ و صدق رسلہ، کہ اے انسان جو کہ فریب خوردہ ہے، تیرے سامنے تیرے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ تو اس بارے میں شک میں مبتلا ہے، اما ان تکون علی شک من وعد اللہ، اللہ کا جو وعدہ قرآن میں ہے، وعیدہ و صدق رسلہ، اور جو اس کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اپنی امت تک، اس بارے میں تو شک میں ہے۔ اگر آخرت کے بارے میں شک ہے تو ظاہر ہے تجھے اللہ کے احکام میں بھی شک ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان کے جو پیغام دیے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام پہنچائے ہوئے رسولوں نے یا پیغمبروں نے، اس کے بارے میں بھی تجھے شک ہے۔ تو اگر تو یہ صورت ہے تو پھر تو اپنا محاسبہ کر، اور یا پھر یہ ہے کہ او تکون علی الیقین من ذالک، یا تو اس بارے میں یقین پر ہے کہ مجھے اس بارے میں بالکل کوئی شک نہیں، میں یہ واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جانے والی اور حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں جو نہ ختم ہونے والی اور بہتر ہے، جا تجھے اس پر یقین ہے۔ تو اگر تو یقین ہے تو فَإِن كُنْتَ عَلَىٰ یقین میں ذالک، اگر تو یقینی صورتحال پر ہے تو فَمَا تَرَكْتَ إِلَّا ذَرَّةً عَاجِلَةً مُنْقَطِعَةً فَانِيَةً عَنْ قُرْبٍ، تو پھر تو فکر نہ کر، تجھے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز تجھے نہیں بھی ملی تو پوری دنیا اگر تو اسے چھن جائے اور جو کچھ اس کے اندر مال و متاع ہے، اور پوری زندگی تجھے کچھ نہ ملے اس دنیا میں، تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک ذرہ جو تجھے نہیں مل سکا، اور وہ ذرہ بھی ایسا جس کی کوئی قیمت نہیں، ختم ہو جانے والا، اور پھر وہ حقیر، پھر وہ فنا کے گھاٹ اترنے والا، اپنا وجود ختم کر دینے والا، اور پھر یہ ہے کہ مٹی ہو جانے والا۔ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، مٹی پر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا، انسان خود مٹی ہو جائے گا، تو وہ ایک مٹی ہے، مٹی کا ایک ذرہ اگر تجھے نہیں ملا تو تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے فکر آخرت کی کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں۔ اگر تو یقین رکھتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر خوش اور پرسکون ہو کر زندگی گزار اور آخرت کی فکر کر۔ اور اگر اسی طرح تو شک پر ہے کہ واقعی مجھے بھی یقین نہیں ہے، تو شک پر ہے تو پھر محاسبہ کر، اور وہ محاسبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ محاسبہ انسان کیسے کرے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھلی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور متقین کے لیے یہ ہدایت سرچشمہ ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ، اور پھر سے یہ ہے کہ ہر
مرض کا، ہر شک اور شبے کا علاج اس کے اندر، جو خود شک و شبے سے پاک ہے کتاب، ہر شک و شبے سے بالا تر اور ہر شکوک و شبہات کا علاج کرنے والی کتاب، اور ہر مرض کا علاج کرنے والی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ ہدایت چاہتے ہوں، جو کہ متلاشی ہوں، متمنی ہوں کہ ہمیں اللہ ہدایت سے سرفراز فرمائے، اس کے لیے کتاب ہدایت کھلی کتاب ہے ہر ایک کے لیے قیامت تک۔ اس کی آیات کی طرف توجہ دے۔ فراج آیات الرب تعالی الدالہ علی وجودہ، جو اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، تاکہ اللہ کی عظمت و سطوت و جلالت و کبریائی جب تیرے دل و دماغ میں سما جائے گی تو اس وقت اس آخرت کی اہمیت بھی اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ بھی تیرے دل میں آئے گی اس دنیا کی نسبت، دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر اسی طرح وہ دلائل ان کی طرف توجہ دے جو کہ دلالت کرتے ہیں علی مشیتہ و وحدانیتہ و صدق رسلہ فیما اخبروا بہ عن اللہ، اللہ کی وحدانیت پر اور پیغمبروں کے وہ فرامین اور پیغامات جن کو دے کر اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میری مخلوق تک وہ پہنچا دیں اور وہ ان پر ایمان لا کر اس پر یقین رکھیں، ان پر تو غور و فکر کر۔ اللہ اکبر۔ وتجرد وقم للہ ناظرا و مناظرا، اللہ کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہو اور اس اللہ کی ذات میں غور کر، فکر کر، حتیٰ یتبین لک، یہاں تک کہ حقیقت حال تیرے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے ناظرین کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا قرآن میں کہ میں ساتھ ساتھ انسان پر اپنی قدرت کے مظاہر اور اپنی جو اختیارات ہیں اللہ کے خالق ارض و سما کے وہ میں واضح کرتا رہوں گا، تاکہ لوگ اس سے سبق بھی سیکھیں اور پھر یہ ہے نصیحت پکڑیں اور ان پر حجت بھی قائم ہو۔ اب جب تک کوئی چیز سامنے نظر نہ آئے یا سمجھ نہ سکے انسان یا علم نہ ہو تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے عذر باقی رہتا ہے کہ شاید وہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر عدم علم کی وجہ سے چھوٹ ہو جائے۔ لیکن جب ایسے ایسے مظاہر قدرت اللہ دکھا دے انسان کو اپنی اس کائنات میں، تو پھر اللہ ساتھ یہ فرماتے ہیں وفی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عن قریب اپنی اس آفاق کی وسعتوں میں یا وسعت افلاق میں مسلسل ان آفاق کی وسعتوں میں ہم وہ اپنی قدرت کے مظاہر تجھے دکھلائیں گے کہ حتیٰ یتبین لک انہ الحق، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، واضح، وہ انکار نہیں کر سکیں گے اور ان پر حجت قائم ہو جائے گی کہ وہ اللہ برحق ذات ہے اور کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور حقیقی معبود ہے۔ تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس پر حجت بھی ہوگی اور اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر وہ رہنمائی چاہتا ہے، راہ ہدایت، تو اللہ اس کو چلاتے ہیں پھر راہ حق پر۔ حتیٰ یتبین لک انما جاءت بہ الرسل عن اللہ، کہ واضح ہو جائے جو بھی رسول چیزیں لے کر آئے ہیں، پیغامات وغیرہ اللہ کی جانب سے، فہو الحق الذی لا شک فیہ، وہ ایسا حق اور ایسی سچائی ہے جس میں کوئی شک نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ خَالِقَ هَذَا الْعَالَمِ، اس کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، هو رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے، یتعالی و یتقدس و یتنزہ عن خلاف ما اخبرت بہ رسلہ عنہ، اور وہ اس چیز سے خالق پاک ذات ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے اس نقص سے کہ جو پیغمبروں نے خبر دی اس سے وہ ہٹ کے یعنی اس کے خلاف ہو۔ اسی طرح ہے جس طرح پیغمبروں نے بتایا ہے اس کا اللہ کی ذات کو متعارف کرایا ہے مخلوق کے ساتھ۔ وَمَن نَسَبَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ شَتَمَهُ وَكَذَّبَهُ، تو جس نے اللہ کی ان صفات کے علاوہ اللہ کو کوئی اور صفات سے منسوب کیا یا سمجھا یا اس پیغام کو الہامی پیغام قرار نہ دیا اور اس میں شک و شبہ میں گرفتار ہوا،
تو پھر گویا کہ اس نے فقط شتمہ و کذبہ، تو اللہ نہ کرے وہ ایسے عمل کا مرتکب ہوا ہے کہ جو حرف زبان پہ لانا ہماری طاقت سے باہر ہے، تکذیب کی ہے۔ وَأَنْكَرَ رَبُوبِيَّتَهُ وَمُلْكَهُ، اور اس نے حقیقت میں اللہ کی اس پروردگار ہونے اور اس کی مالک ہونے کا انکار کیا ہے۔ اِذْ مِنَ الْمُحَالِ الْمُمْتَنَعِ عِنْدَ كُلِّ ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ الْحَقُّ عَاجِزًا أَوْ جَاهِلًا، تو ہر فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص جو کہ فطرت پر چل رہا ہے اور صحیح درست راستے پر گامزن ہے، وہ کبھی بھی یہ بات تصور نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اس کے برعکس برخلاف جو کہ اس کے پیغمبروں نے اس ذات کے بارے میں تعارف کی کرایا ہے یا بتایا ہے۔ کیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ان یکون المالک الحق عاجزاً او جاہلاً، کہ وہ اللہ ساری قدرتیں اور طاقتیں رکھنے کے باوجود عاجز ہے کچھ کرنے کو، یا وہ جانتا نہیں کسی چیز کو، لا یعلم شیئا ولا یسمع، نہ وہ سننے پر قادر ہے، ولا یبصر، نہ وہ دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے، ولا یتکلم، نہ وہ کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ولا یامر ولا ینہا، نہ وہ روکتا ہے برائیوں سے، نہ وہ منع کرتا ہے، نہ حکم دیتا ہے نیکی کا، ولا یصیب ولا یعاقب، نہ وہ ثواب اور اجر دیتا ہے، نہ اس پر نیکی کے عمل پر، نہ گناہوں پر وہ سزا دے سکتا ہے، ولا یعز من یشاء ولا یذل من یشاء، اور نہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دے سکتا ہے، نہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر سکتا ہے، ولا یرسل رسلہ الی اطراف مملکتہ ونواحیہا، اور نہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اپنی دنیا جو بنائی ہے، اپنی جو اس کی کائنات ہے، اس کے کسی ایک حصے میں، کونے میں، جو دنیا چھوٹا سا معمولی سا حصہ، اس میں وہ اپنے پیغمبروں کو حق کی دعوت دے کر بھیج دے، نہ اس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ ساری گمراہی اور سارے یہ شک کے معاملات ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں شک کرے اور یقین نہ کرے۔ ولا یعتنی بحوال رعیتی، اور نہ وہ اپنی رعیت کے حالات کو جانتا ہے، وہ اہتمام کرتا ہے، بل یترکہم صدی، بلکہ ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیتا ہے، ویخلیہم حملا، اور بیکار ان کو چھوڑتا ہے جو چاہیں کریں۔ وہذا یقدح فی ملک احد ملوک البشر ولا یلیق بہ، یہ تو ایک عام دنیاوی بادشاہ جو ہے اس کو کوئی بادشاہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا جو دعوے کرے، تو اللہ ولا یلیق بہ فکیف یجوز نسبۃ الملک الحق المبین الیہ، تو جو کائنات کا مالک و خالق ہے، اس کے بارے میں کہ انسان کس طرح اس پیمانے سے اس کو ماپ کر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لے، تو یہ ہے وہ گمراہی اور یہ شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمور رکھے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ پروگرام میں اگلا درس شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔